بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حجۃ الوداع میں آخری خطبہ۔ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے آخری خطبہ دیا، جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا اور پوری انسانیت کا جامع دستور تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میری باتیں غور سے سنو، شاید آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگوں، تمہاری جانیں، عزت و آبرو اور مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ میں نے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ کسی عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں ہے، اور قرض واجب الادا ہے۔ جو چیز مانگ کر لی جائے اس کو لوٹانا ضروری ہے، اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے جواب دیا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کو خیر خواہی کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ تعالی کو گواہ بنایا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، غیبی مدد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پلایا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بکری کو باندھ دیا گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اس کو لایا تھا وہی اس کو لے گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں زیارت قبور کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زیارت قبور کی یہ دعا سکھاتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ، سلام ہو تم پر اے اس بستی کے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحہ سے گناہوں کا جھڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوسرے مومن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے،
تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں گنہگاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری بدسلوکی دیکھے گا۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھروں کے دروازوں کے سامنے نہ آیا کرو بلکہ دروازوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر سلام کرو، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔